جو کہ تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فکر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ ان عزت زمانے میں مسلمان ہو کر، ان عزت زمانے میں مسلمان ہو کر، تو تم خوار ہوئے مدارک قرآن ہو کر۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی تمام تر ذہنی توانائیوں کو یکجا کر کے اپنی سماعتوں کے کسوے اٹھائیں اور اپنی دلوں کو تھام لیں۔ اس کے بعد میں دعوت دوں گا حضرت مولانا محمد تقی صاحب کو قرآن اور عظمت قرآن کا بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ جو بچے سو رہے ہیں وہ ہاتھ کھڑا ہے، ماشاءاللہ سب جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک عربی کا ایک مقولہ ہے، عربی میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، اذا طلعت الشمس غاب القمر، کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو چاند جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ مجھ سے پہلے جو ہے برادر محترم ڈاکٹر انیس الرحمن صاحب وہ بیان فرما رہے تھے، ان کی موجودگی میں اب میری کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی، لیکن چونکہ منتظمین کا حکم ہے کہ چند لمحات یا چند گزارشات آپ بچوں کی سماعت کر دوں، تو میں 5-7 منٹ ہی آپ بچوں کے لوں گا انشاءاللہ، اس میں اپنی بات یا اپنا میسج آپ کے سامنے جو ہے رکھوں گا۔ ہم جو یہاں پہ موجود ہے، یہ تمام بچوں سے میری گزارش ہے کہ وہ غور سے میری بات سنیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، میں آپ سے ایک چیز پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ سب میں سب سے اچھا بچہ کون ہے؟ ہر کوئی اپنے آپ کو شاید اچھا بچہ کہہ رہا کہ میں اچھا ہوں، میں فرسٹ پوزیشن لیتا ہوں، میں اچھے اسکول میں پڑھتا ہوں، میں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یا میں نے اچھی ٹوپی جو ہے پہنی ہوئی ہے۔ ایسا ہی ہے، سب بچے اچھے ہیں، یا کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے، پرومس کرتا ہے کہ بھائی میں سب سے اچھا بچہ ہوں؟ ہے کوئی؟ اچھا، وہ اچھے بچے ماشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، اچھی گاڑی میں گھومتا ہے، ٹھیک ہے، اچھے اسکول میں جاتا ہے، وہ اچھا بچہ ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ بہتر وہ ہے، اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو ہم میں سے سب سے زیادہ جس بچے کو قرآن یاد ہے وہ سب سے کیا ہوا؟ سب سے زیادہ اچھا بچہ وہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اور آئندہ بھی جو بچہ زیادہ اس میں کوشش کرے گا، زیادہ سیکھنے کی کوشش کرے گا، تو وہی اچھا بچہ کہلائے گا۔ اپنی کلاس میں فرسٹ پوزیشن والا اچھا ہوگا دنیاوی لحاظ سے، لیکن اللہ کے نزدیک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اچھا بچہ وہ ہے کہ جسے قرآن مجید زیادہ پڑھنے آتا ہے، زیادہ اس کا ترجمہ آتا ہے، اس کی تعلیم آتی ہے۔ اور اسی طرح اور اچھا کون ہے؟ جو اساتذہ آپ کو انگلش پڑھاتے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، بلکہ جو اساتذہ آپ کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں وہ اچھے ہیں۔ کیوں؟ وَعَلَّمَ، جو خود تعلیم سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، کہ جو کسی کا ادب کرتا ہے تو اس کے نصیب اچھے ہوتے ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی آخرت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس سے کامیابیاں عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابیاں عطا کرتے ہیں۔ اسکول میں سب سے جو اسٹرکٹ، جو سخت ٹیچر ہوتا ہے آپ کا، ان کے سامنے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے، تو جب آپ ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں یا استاد سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کیا آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے بالوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، یا جو ٹیچر آپ سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں صرف ان کی بات سن رہے ہوتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟
صرف ٹیچر کی بات سن رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل میں ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے کہ جو آپ کے ٹیچر ہیں وہ بہت سخت ہے, وہ آپ کی پٹائی کر دیں گے اگر اچھی طرح آپ نے ان کی بات نہ سنی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کا جو یہ قرآن مجید ہے یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں. کیا چیز ہے؟ اللہ کی باتیں. کلام اللہ کہا جاتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی بات. تو جس طرح ٹیچر کی بات سنتے ہوئے ہم جو ہے بہت اسٹرکٹ یعنی فیل کرتے ہیں, اپنے آپ کو جو ہے ایکٹیو رکھتے ہیں, چست رہتے ہیں کہ کہیں ٹیچر جو ہے وہ ہماری پٹائی نہ کر دے, تو اللہ تعالیٰ کا جب کلام پڑھتے ہیں, ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں, اس وقت بھی ہمیں بالکل چست رہنا چاہیے, ایکٹیو رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ یہاں سے قرآن مجید کا ورقہ کھولا, قرآن مجید پڑھ رہے اور یہیں سے جو ہے کبھی ناک سے کھیل رہے ہیں, کبھی ٹوپی نیچے پھینک رہے ہیں, کبھی کسی کو چونٹی کاٹ دی ہے, کبھی کسی کو تھپڑ مار دیا اور پھر پڑھنے لگے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب باتیں کر رہے ہیں. ٹیچر سے جب بات کرتے ہیں تو ہمیں ڈر ہوتا ہے, ایسا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم بات کریں تو ہمارے دل میں ڈر ہونا چاہیے. یہ قرآن مجید کا کیا ہے؟ ادب ہے. تو قرآن مجید ہمیشہ ادب سے ہم نے پڑھنا ہے. ایک آخری بات جو ہے, جس طرح قرآن مجید کا ادب کیا جائے گا تو قرآن مجید پڑھانے والے اساتذہ کا بھی ادب کرنا چاہیے. میں چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, ایک قصہ سناتا ہوں. اسٹوریز آپ سنتے ہیں, کہانیاں سننے کا شوق رکھتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی میں کہانی سناتا ہوں, ٹھیک ہے, غور سے سنیے گا. ہو سکتا ہے میں آخر میں آپ میں سے کسی سے سن بھی لوں, تو لہٰذا سب نے غور سے سنیے, ٹھیک ہے. کسی زمانے کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا, اس کے محل میں بہت بڑا مینشن تھا, اس کا محل تھا, اس میں جو ایک تالاب تھا, اس تالاب میں جو ہے 5-6 مگرمچھ تھے, بہت خونخوار مگرمچھ تھے, بڑے بڑے مگرمچھ تھے. اور اس تالاب کے دوسری سائڈ پہ جو ہے لوگ یعنی آبادی تھی, لوگ تھے. اس نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ میرا جو تالاب ہے اس کو جو شخص کراس کر لے گا, یعنی آئے گا اس تالاب میں, جو چھلانگ مارے گا, سوئم کرے گا, تیرے گا, تیراکی کرے گا اور اس کے دوسری سائڈ پہ جو ہے پہنچ جائے گا, تو اس کے لیے میں 3 انعام دوں گا. 3 انعام میں سے جو مرضی اسے انعام پسند ہو وہ لے لے. پہلا انعام, میں اپنی آدھی جو سلطنت ہے, یعنی میں بادشاہ ہوں, میری جو آدھی سلطنت ہے میں اس کا اسے بادشاہ بنا دوں گا. گویا کہ ہم 2 بادشاہ ہو جائیں گے. میری جتنے ممالک میرے انڈر ہیں, جن پہ میں حکمرانی کرتا ہوں, جن کا میں بادشاہ ہوں, آدھی زمینیں اس کی ہو جائیں گی اور وہ بادشاہ بن جائے گا میرے ساتھ. دوسرا انعام یہ ہے کہ میری جو صاحبزادی ہے, شہزادی, اس سے اس کی شادی کرا دوں گا. تیسرا نام یہ ہے کہ میرے پاس بہت ہیرے جواہرات, بہت بڑا خزانہ ہے, کئی ملکوں کا خزانہ میرے پاس ہے, تو میں آدھے خزانے کا اسے کیا کر دوں گا؟ مالک بنا دوں گا. 3 انعام کا اس نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی آئے گا, یہ جو مگرمچھ والا تالاب ہے اسے کراس کرے گا, اس پہ تیر کے اس کے پرلی سائڈ پہ پہنچ جائے گا, 3 انعاموں میں سے اسے 1 انعام ملے گا. اب جس تاریخ کا اعلان تھا سب لوگ وہاں جمع ہو گئے. جب جمع ہو گئے تو سب لوگ ہر کسی کی خواہش تھی یہ انعام مجھے ملے, اتنا بڑا انعام ہے مجھے ملے, ہر کسی کی یہ تمنا تھی. دیکھتے ہی دیکھتے ایک دڑم کر کے جو ہے پانی میں, تالاب میں ایک آواز آئی, یعنی پانی اچھلا. سب نے دیکھا ایک شخص بہت تیز سے تیراکی کر رہا ہے, کیونکہ وہ تالاب جو ہے نیچے کی طرف تھا اور اوپر سے کسی نے چھلانگ ماری تھی یا کیا ہوا تھا. تو جب دیکھا سب نے تو وہاں ایک شخص کیا کر رہا تھا؟ تیراکی کر رہا تھا اور مگرمچھوں سے بچتا بچاتا ان سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا. تو سب جو ہے وہ گھبرا بھی گئے, اب اس کا کیا بنے گا, اور یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اللہ کرے یہ جیت جائے, یعنی سب نے اپنے دل تھامے ہوئے تھے, سب نے اپنے دلوں کو تھاما ہوا تھا اور اس کی طرف دیکھ رہے تھے. کرتے کرتے دیکھا کہ وہ جو شخص ہے وہ مگرمچھ, کبھی مگرمچھ اس طرف سے آتا اسے پکڑنے کی کوشش کرتا, کبھی دوسرا مگرمچھ آتا, وہ بچتا بچاتا بالآخر کیا کیا, اس نے وہ تالاب کراس کر لیا اور دوسری سائڈ پہ پہنچ گیا.
جیسے ہی اس نے تالاب کراس کر لیا، دوسرے سائڈ پہ پہنچ گیا، تو وہاں بادشاہ جو ہے اس کے استقبال کے لیے پہلے سے موجود تھا، وہ کھڑا تھا، اور بادشاہ بہت خوش ہوا اور اسے گلے ملایا فوراً اور کہا ماشاءاللہ تم بہت بہادر شخص ہو، تم نے جو ہے کسی نے یہ ہمت نہیں کی کہ اس تالاب کو کراس کر لے، اس میں بڑے بڑے مگرمچھ ہیں اور تم نے یہ ہمت کی کہ تم نے اسے کراس کر لیا۔ اب بتاؤ تمہیں کیا انعام چاہیے؟ یا تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو، یا تم آدھی مملکت کا بادشاہ بننا چاہتے ہو، یا جتنا میرا خزانہ ہے اس میں سے آدھا خزانہ میں تمہیں دے دوں، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ جو شخص تھا ہانپتا کانپتا وہ پانی سے نکلا تھا، اور اس کے جو ہے ویسے پانی میں بھی اس کے پسینے آ رہے تھے، پسینے چھوٹے ہوئے تھے، ہانپتا کانپتا، اور اس کا منہ لال ہو رہا تھا، غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ اس نے کہا سب چیزیں باڑ میں گئی، سب کچھ چھوڑو، مجھے بادشاہ مجھے یہ بتاؤ مجھے پیچھے سے دھکا کس نے دیا تھا پانی میں؟ پیچھے سے مجھے دھکا کس نے دیا تھا؟ اصل میں سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بہادر جو ہے یہ کوئی نوجوان ہے، اس نے کیا کیا چھلانگ ماری ہے اور اب یہ تیر کے انعام حاصل کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اصل میں یہ نہیں ہوا تھا۔ وہ اتنی رش تھی کہ شرارت کرتے کرتے کسی نے پیچھے سے اسے دھکا دے دیا۔ اب ظاہر ہے جب دھکا دے دیا وہ پانی میں گر گیا، اور جب پانی میں گر گیا تو وہاں پہ ظاہر ہے اس نے اپنی جان تو بچانی تھی، جان بچاتے بچاتے تکے میں جو ہے اس کی جان بھی بچ گئی، اور وہ جو ہے اس نے وہ کراس کر لیا تالاب۔ لیکن وہ اتنا غصے میں تھا کہ انعام کی طرف اس کا ذہن ہی نہیں گیا۔ اس نے کہا بھائی سب چیزیں باڑ میں گئی، مجھے یہ بتا مجھے دھکا کس نے دیا، کس کمینے نے مجھے دھکا دیا؟ تو یہ اس نے یعنی غصے میں تھا۔ تو اس کہانی سے ایک سبق بھی ہمیں ملتا ہے۔ وہ کیا ملتا ہے؟ ہمارے جو اساتذہ ہوتے ہیں، اسکول کے اساتذہ، قرآن مجید کی تعلیم دینے والے اساتذہ، بعض اوقات ہمارے اساتذہ ہمیں ڈانٹتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، ایسا ہی ہے، ہمیں برا لگتا ہے، لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جب ہمیں ڈانٹتے ہیں یا مارتے ہیں کہ بھائی یہ سبق پڑھو، ہمیں وہ سبق مگرمچھ لگ رہا ہوتا ہے، اتنا زیادہ سبق ہے بھائی یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن آپ نے دیکھا یہ شخص، اسے جب کسی نے دھکا دیا تو یہ اتنا بڑا تالاب جو تھا مگرمچھ سے 4-5 مگرمچھ تھے، اسے بھی کراس کر لیا اس نے۔ تو یہی وجہ ہے، یہی ہمیں جو سبق ہے وہ مگرمچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں اگر ہم اس پہ ہمت کریں، ہمارے اساتذہ جو ہے ہمیں دھکا دیتے ہیں، پش کرتے ہیں، نہیں بیٹا یہ 5 سوال ہیں، یہ تم نے حل کرنے ہیں، یہ تم نے یاد کر کے آنے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی یہ جو ہے سورت ہے، اس کی 10 آیتیں ہیں، یہ تم نے یاد کر کے، ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہم نہیں یاد کر سکتے، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم نہیں یاد کر سکتے، ہم یاد کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے اساتذہ جو ہے ہمیں دھکا دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں تھوڑا فورس کرتے ہیں، ہمیں پٹائی کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ ہمارے لیے اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح اس شخص کو اگر کوئی شخص دھکا نہ دیتا اسے انعام نہ ملتا، اسی طرح جب اساتذہ ہمیں دھکا نہیں دیں گے تو ہم فیوچر میں، مستقبل میں جو ہے بڑے آدمی نہیں بن سکتے، دنیا میں ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی جب ہمارے اساتذہ جو ہے ہمیں کوئی سبق دیں، کوئی بھی اسکول کا سبق ہو یا قرآن مجید کا سبق ہو، تو اسی طرح جو ہے ہمیں اسے پڑھنے کی، سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ آج کا ایک چھوٹا سا واقعہ بھی تھا، تو اس کا سبق اور خلاصہ یہ تھا کہ ہمیں اساتذہ کا بھی احترام کرنا ہے، ان کا بھی ادب کرنا ہے، اسی طرح والدین کا بھی ادب کرنا ہے، قرآن مجید کا بھی ادب کرنا ہے، اور اپنے سے بڑوں کا ادب و احترام کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اس ادارے کے منتظمین، ان نوجوان بچوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب و کامران فرمائے، اور اسی طرح آپ سب بچوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، اور یہ جو بیج لگایا گیا ہے یعنی اس ادارے کی نسبت سے، اس ادارے کا ایک چھوٹا سا بیج ہے، اللہ تعالیٰ اسے تناور درخت بنائے اور دین کے لیے ان سب کو، ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔